ایسی آیات ہیں کہ جس میں واضح طور پر عذاب قبر کا تذکرہ ہے. جی یعنی اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس دن مریں گے اس دن اس کے اوپر عذاب آئے گا. اشارتاً یعنی آپ کہہ نہیں اشارتاً نہیں بلکہ صراحتاً. ڈرائیو مثلاً قوم فرعون کے بارے میں، آل فرعون کے بارے میں فرمایا بالکل کہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. بالکل بالکل صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت والا دن ہوگا تو ان کو لیے بڑے عذاب کی طرف جائیں گے. اس کا یہ صبح و شام جو جس عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں کہاں ہے یہ میرے خیال سورہ فصلت ہے. یہ سورہ مومن ہے، سورہ غافر جس کو سورہ غافر. جی 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 یہ سورہ غافر ہے. اس کے علاوہ سورہ توبہ کے اندر، سورہ انعام کے اندر، سورہ ابراہیم کے اندر کم از کم 4 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جس سے اس طرح کے واضح اشارات موجود ہیں جس کو آپ عذاب قبر کہہ سکتے ہیں. اب عذاب قبر کا نام لے کے تو قرآن نے نہیں کہا، لیکن وہ عذاب قبر ہی ہے. جب آپ مر کے قبر میں گئے تو عالم برزخ کی بات. بالکل. اچھا اسی طرح جیسے سورہ انعام کے اندر غالباً ہے کہ ان کو جب فرشتے جو ہیں آگے سے بازو پھیلائے ان کو وصول کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اخرجوا انفسکم. یہ وہی بات ہے، وہی الفاظ ہیں جو حدیث میں آ رہے ہیں کہ اخرجی، باہر نکلو. تو یہاں اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو باہر نکالو. یعنی فرشتے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جانوں کو باہر نکالو، اور اسی دن قرآن کہتا ہے کہ اسی دن ان کو پھر رسوائی کا عذاب ہوتا ہے، اسی دن رسوائی کا عذاب دیا جاتا ہے. تو جس دن جان نکلی اسی دن کوئی حشر تھوڑی ہو گیا ہے، عالم آخرت تھوڑی آ گیا، عالم برزخ ہے. لہٰذا اس طرح سے قرآن میں 4 مقامات پر سورہ ابراہیم کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، سورہ انعام کے اندر اور سورہ غافر کے اندر یہ موجود ہے. پڑھنے کے لیے ایک بصیرت ہونی چاہیے، ایک بصارت ہونی چاہیے. شیخ یہ سورہ تکاثر بھی کہہ سکتے ہیں، حتی زرتم المقابر. وہ تو خیر زیارت کے لیے ہے. حتی زرتم المقابر کا مطلب ہے تم قبروں کو جا پہنچے. جی اب وہاں پہ یہ تو نہیں ذکر کہ قبر کے اندر کیا ہوگا. نہیں، لیکن اگلی آیت ہے نا کہ پھر انہیں پتہ لگے گا، کہ پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ کیا ہے حقیقت، کیا ہے اصل. ہاں اشارتاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا. تو اس کا تو خیر یہ تعویل ہو سکتی ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ یاسین میں انہوں نے کہا کہ ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا، خواب گاہوں سے. تو اس کا مطلب پیچھے کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی حتی زرتم المقابر کے بعد پھر پتہ چل جائے گا. پھر اس کی تعویل تو وہ اس کی تو تعویل ہو سکتی ہے. صحیح. حالانکہ وہ جو سورہ یاسین والی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ جو عالم برزخ کا عذاب ہے اس کے مقابلے میں جو عالم آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے. لہٰذا اس عذاب کو جب دیکھیں گے تو اس کو وہ سمجھیں گے کہ یہ تو آرام تھا، یہ اس کے مقابلے میں. بالکل بالکل بالکل. ہاں جی، یہ اس کے مقابلے میں سمجھیں گے. بالکل ٹھیک. تو بہرحال یہ قرآن کے اندر یہ عذاب قبر کا ذکر موجود ہے، عذاب برزخ کہہ لیں، عذاب برزخ کا ذکر موجود ہے، اور حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. بالکل. تو اب اور آپ کو کیا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس نے ماننا ہو کوئی مانتا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس کو 1000 دلیلیں دے دے نہیں مانتا. ایسے ہی ہے شیخ. منکر نکیر واقعی ہی بہت ان کی مطلب حدیث میں آتا ہے نا کہ ڈراؤنی شکل ہوگی، تو مومن کے سامنے بھی ہوگی، اور وہی یہ 3 سوال کریں گے. سوال تو ہیں جی، فرشتے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے سوال کریں گے. صحیح. اب وہ شکلیں ان کی کیسی ہوں گی؟ حدیث میں آتا تو ہے ڈراؤنی شکل کے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مومن کے لیے ہر مرحلہ آسان ہوگا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مومن کے لیے بھی اسی طرح سے ڈراؤنی شکل ہو. یعنی ہوں گے تو ڈراؤنی شکل کے، لیکن مومن اس کو کمفرٹیبل فیل کرے گا. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ مومن جو ہے اسی طرح سے ڈر رہا ہو. مومن کے ڈر سارے موت سے پہلے ختم ہو گئے. اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی، انہوں نے فرمایا تھا تیرے باپ کے اوپر آج کے بعد کوئی سختی نہیں، بس ساری سختیاں دنیا میں تھیں. تو مومن انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی، ان کے لیے ساری سختیاں دنیا میں ہیں، آخرت میں کوئی سختی نہیں ہے. وہ یہاں سے گئے، جو ہی جان نکل گئی، اور جان بھی نکلنی ہے وہ اٹ سیلف ایک راحت ہے. صحیح. وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور وہ اٹ سیلف راحت ہے، اور اس کے بعد آگے رہتے ہیں انشاءاللہ. یہ بات ایک مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں قبر میں ہمارے معاشرے. یہ بات مشہور ہے، لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا، حدیث کے الفاظ ہیں اور صحیح حدیث ہے. صحیح. اس کی انٹرپریٹیشن میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں تشریف لاتے ہیں تو یہ تو اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک. البتہ یہ ہے کہ وہ جو قبر کے سوالات ہیں، ان سوالوں میں ایک سوال ہے کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. ایک تو سوال یہ ہے نا من نبیک. ٹھیک ٹھیک.
ایک حدیث میں یا متعدد احادیث میں اس سوال کو، من نبیوں کا جو سوال ہے، اس سوال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اس شخص یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ صحیح. وہ جو اس شخص ہے نا، حاضر رجل، ما تقول لحاضر رجل، صحیح. اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ٹھیک. وہ جو شخص ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، صحیح. لہٰذا پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. صحیح. کچھ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی، آپ کی تصویر دکھائی جائے گی، اور پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہیں اور یہ کیسے ہیں، یہ کون ہے. صحیح. تو وہ پھر جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا ہوگا وہ پہچان لے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پہچاننا اس بات سے نہیں پہچانا جانا کہ ہم نے کوئی تصویر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہوئی. یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں ایمانی بصیرت پر. بالکل. اب دیکھیں نا، اتنے آسان سوال ہے. من ربک، صحیح. من نبیک، صحیح. ما دینک. کوئی شخص رٹا لگا لے، لگا سکتا ہے نا، لگا سکتا. تو رٹا لگا لے تو وہ وہاں پہ کہے کہ میں جا کے نہیں. رٹا لگانے سے ان سوالوں کا جواب وہاں نہیں آنا. صحیح. ان سوالوں کا جواب آنا ہے زندگی اگر ان سوالوں کے مطابق گزاری ہوگی تو پھر اس کا یعنی ایمانی بصیرت سے. جی. ہم وائوا لیتے ہیں نا، یہ ایم اے کا ہم نے ایک وائوا رکھا ہوا ہے. تو وائوے میں بعض اوقات ہمیں کوئی دعا پوچھتے ہیں، اس میں دعائیں بھی ہیں یاد کرنے کی. ٹھیک ہے. تو ہم کوئی دعا پوچھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ایک دعا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ باہر جا کے بتاتا ہے کہ یہ دعا پوچھ پھر یاد کرتا ہے. اچھا، اگلا کینڈیڈیٹ آئے گا تو وہ یاد کر کے آئے گا. صحیح. اچھا، جب اسی وقت وہ یاد کر کے آتا ہے تو وہ اگلا لفظ پیچھے اور پچھلا لفظ آگے اور یوں الٹ پلٹ کر کے سنا رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا، ان کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ابھی یاد کی ہے. تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ جس طرح یہ تم نے ابھی یاد کیا نہیں سنا سکے نا، اسی طرح رٹا لگا کے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اگر کوئی شخص آپ مجھ سے پوچھتا ہے دودھ پینے کی دعا سناؤ، صحیح، وہ اس وقت یاد کرتا ہے، وہ کیسے یاد رہ سکتی ہے؟ صحیح. جس شخص نے ساری زندگی دودھ پیتے ہوئے دعا پڑھی ہے تو اس کو اس سے پوچھیں آپ دعا سناؤ تو وہ تو فوراً سنا دے گا، اس کو مسئلہ ہی نہیں یاد کرنے کا. صحیح. تو یہ اسی طرح سے سوال ہے جس نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی مرضی سے گزارنے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے یہ سوالات آسان ہیں اور رٹے والی تو بات نہیں ہے. بالکل. رہ گئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی. یعنی میں نے عرض کیا 3 نقطہ نظر. ٹھیک. ایک نقطہ نظر تو یہ کہ آپ خود وہاں تشریف لائیں گے، چونکہ کوئی حدیث، کوئی صحیح حدیث اس بارے میں اشارہ بھی نہیں کرتی آپ کے تشریف لانے کی، اس لیے میرا خیال ہے اس کو تو تسلیم کرنے کی بات نہیں. صحیح. البتہ یہ سوال ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کیا جائے گا، جی یہ بھی ممکن ہے. ٹھیک. تصویر دکھا کے کیا جائے گا. یہ حدیث کے اندر اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ سوال موجود ہے، لہٰذا اس سوال سے کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی تو سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ سمجھ لے کہ نہیں، اس سے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے کر سوال پوچھا جائے گا تو یہ بھی ممکن ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے لیے کسی بھی حدیث کے اندر ایسا کوئی تذکرہ ہمیں ملتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. چند آخری سوال شیخ کہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں تدفین کے وقت کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو بڑی عجیب و غریب چیزیں، جیسے سبز چادر بچھا دینا قبر میں، یا کلمہ لکھا ہوتا ہے وہ پورا رول کر کے مردے پہ، وہ بھی سبز رنگ کا ہوتا ہے. وہ پھر جو مردے کو دفناتے ہی سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے یا سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، وہ یہ سوچ کے کہ قبر کے عذاب سے سورہ ملک جو ہے وہ بچاتی ہے. یہ حدیث سے ساری چیزیں ثابت ہیں. اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قبر میں؟ یہ بھی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، بلکہ دعا ہوتی ہے باقاعدہ کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبر میں بھی عطا فرمائے، بلکہ یہاں تک ہے کہ عبد القادر جیلانی بھی آتے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ اس طرح کی باتیں شیخ یہ کہاں سے آ گئیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو خاص طور پہ قبروں کی تکریم کے حوالے سے جو جس طرح کا ہمارا رویہ ہے نا، یہ تو خاص یعنی بر صغیر کا کلچر ہے. اور بر صغیر کے کلچر میں چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں کئی صدیاں، تو ہندوؤں میں مندروں کے اندر جو ہے نا وہ اسی طرح کی یعنی
جو چادریں ہیں یا جی اس جی طرح کا جو کیفیات ہیں صحیح وہ چونکہ اڈاپٹ کی جاتی ہیں، تو ہم نے بھی اسی طرح کی کیفیات اڈاپٹ کرنی شروع کی. حتیٰ کہ آپ عربوں میں بھی چلے جائیں، جہاں جہاں عربوں کے اندر وہ عرب ممالک جہاں جہاں بر صغیر کا اثر و رسوخ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، صحیح وہاں پہ قبروں کے ساتھ یہی صورتحال ہے. ٹھیک وہاں پہ آپ کو ایون میں تو جارڈن میں ایک دو قبروں کے اوپر اچھا یہ درود تاج اور درود لکھی ہوئی یہ لکھے ہوئے دیکھے، اچھا ٹھیک اور قبر سبز چادر چڑھائی ہوئی ہے. اچھا لیکن اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کو بلند کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، ٹھیک اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ جو قبریں بھی زمین سے اوپر بلند ہیں اس کو برابر کر. صحیح لیکن اتنا صرف اس کو بلند کیا جا سکتا ہے کہ جو قبر کی اپنی مٹی ہے، ٹھیک یعنی جو اس میں سے نکلی ہے صحیح وہ مٹی اس کے اوپر ڈال دی جائے. اس کے علاوہ اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو بلند کرنا بھی جب جائز نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر اس کو چونے گچ بنائیں، پھر اس کو بڑا کریں، پھر اس کے اوپر چادریں ڈالیں، اور چادروں کی ضرورت تو ہے زندہ انسانوں کو، صحیح اور آپ قبروں کے اوپر ڈالتے ہیں. پھر اس کے اوپر آیات لکھ کے جو آپ نے کہا یہ تو بے حرمتی ہے قرآنی آیات کی، جی آپ ان کو نیچے رکھ ڈال دیتے ہیں. صحیح تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا کوئی تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے، دین بالکل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دیکھیں اب بڑی حال ہی میں ایک پنجاب کے اندر یہ پابندی لگی ہے کہ آئندہ جو قبروں کے اوپر یہ جو کسی بھی طرح کی چادر چڑھائی جائے گی اچھا تو اس کے اوپر آیات نہیں ہوں گی. اوکے یہ ابھی اوکے پابندی اوکے لگی ہے، اچھا محکمہ اچھا اوقاف نے اس کے اوپر ٹھیک پابندی ہے لگا دی ہے، اور اچھا اس پہ الحمد سارے مکاتب فکر نے اتفاق الحمدللہ کیا ہے. اور الحمدللہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں صحیح تو حق کی طرف جا سکتے ہیں، سبحان اللہ اور آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور یہ اس کی دلیل ہے بالکل کہ یہ حال ہی میں پورے پنجاب کے اندر یہ پابندی لگ گئی. زبردست زبردست. تو سورہ ملک اس وقت پڑھنا وہ صاحب نہیں، سورہ ملک دیکھیں، سورہ ملک تو پڑھنی ہے، اگر خود زندگی میں پڑھی ہوگی صحیح تو وہ عذاب قبر سے بچائے گی، ٹھیک کسی کے پڑھنے سے نہیں عذاب قبر سے بچاتی. یہ تو کام ہی سوکھا ہے کہ آپ حافظ قرآن کو دے دیں، چند روپے دے دیں، اس کو تنخواہ دے دیں کہ چل بھی شاباش سورہ ملک پڑھے رکھا کرو ٹھیک تو آپ کا عذاب قبر سے نجات دے دی. کہ یہ تو نہیں صحیح ہوتا. صحیح صحیح سورہ ملک روزانہ رات کو پڑھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 آیات کی ایک صورت ہے اور جو عذاب قبر سے بچاتی ہے جو صحیح شخص رات کو پڑھتا ہے. لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کم لوگ ہوں گے اس کو پڑھنے والے، اس لیے کہ اس وقت نیند آئی ہوتی ہے، اور ہاں جس نے یاد بھی کی ہوئی ہے اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ چل یار خیر ہے. تو اس وقت اگر پڑھنا ہے سبحان اللہ تو اس کے لیے عذاب قبر سے نجات ہے کہ وہ موت، اصل میں نیند بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ موت اور نیند کی آپس میں مشابہت ہے. تو نیند کے وقت موت کی سی تیاری کر کے سونا اور اپنے معاملات سارے کلیئر کر کے سونا، اصل بات یہ ہے. اللہ 3 دفعہ استغفار پڑھیں آپ، آیت الکرسی پڑھیں آپ، جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں وہ پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، پھر آپ سوئیں تاکہ ساری ہر طرح کی چیزیں جو ہیں آپ نے سمجھیں آپ اپنی طرف سے مر رہے ہیں، بالکل ٹھیک. اور مرتے وقت جس طرح کی یعنی معافی کی ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی، اس طرح کی معافی مانگ کے سوئیں. اور جو معافی مانگے بغیر یا عشاء کی نماز پڑھے بغیر جو سو جاتا ہے اس طرح سے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں دنیا کائنات کا سب سے بڑا رسک ہے کہ بغیر کسی یعنی گناہ کی معافی مانگے اور بغیر عشاء کی نماز پڑھے یا بغیر کسی تیاری کے آپ سو گئے، تو آپ نے تو سب سے بڑا زندگی کا سب سے بڑا رسک لے لیا. اللہ اکبر. شیخ آخری سوال کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے جو دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تو یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب اسے موت کے بعد بھی سنائی دیتا ہے، اور وہ پھر ظاہر ہے یہ سنائی دے رہا ہے تو باقی چیزیں بھی پھر سنائی دیتی ہیں. تو